میرا شوہر اس دنیا کا سب سے نیک اور اچھا انسان تھا۔ میرے ہاں اولاد نہ ہونے کے باوجود بھی اس نے آج تک مجھے تانا نہ دیا تھا۔ ہماری شادی کو 7 سال ہو گئے تھے۔ میں کوئی بہت زیادہ خوبصورت عورت بھی نہ تھی۔ میرا وزن بھی بڑھنے لگا تھا کیونکہ میرے ساتھ ایسا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے میرے ہاں اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی، اور میرا وزن بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے یہی کہا تھا کہ وزن کم کرو گی تو اولاد ہو جائے گی، لیکن وزن کم نہیں ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بس اتنا ہی کہا کہ علاج کرواتے ہیں۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ تمہاری وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی۔ ابھی تک میں باپ نہیں بن سکا۔ پھر ایک دن وہ ایک یتیم بچے کو گھر لے آیا اور اس نے کہا کہ بس ہم اسی کو ماں باپ بن کر پالیں گے۔ میں نے بھی اس بچے کو ماں بن کر پالا، پر آج اس بچے نے میرے ساتھ ایسا کیا کہ جیسا دنیا کا کوئی سکتا۔ ارے سگا بچہ تو کیا، کوئی سوتیلا بچہ بھی یہ کام اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ میرے ساتھ کر گزرا تھا۔ وہ میرے کمرے میں کھڑا تھا اور اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اس نے کہا، میں تو آپ کے ساتھ آج رات ہی، میری ساس اس دنیا میں نہیں تھی۔ میری شادی کو 7 سال ہو گئے تھے اور ابھی تک میرے ہاں اولاد نہ ہوئی تھی۔ اس بات پر میرے شوہر نے کبھی بھی مجھے کوئی تانا نہ دیا۔ ہم لوگ ایک ہی گھر میں سکون سے رہتے تھے۔ وہ ایک کاروباری قسم کا آدمی تھا، اپنا کام کرتا تھا۔ ہم دونوں کی عمر میں زیادہ فرق بھی نہ تھا۔ جب ہماری شادی ہوئی ہم دونوں ہی 20 سال کے تھے۔ ابھی ہماری عمر 27 سال تھی، لیکن وقت اور حالات نے ہمیں ایسا بنا دیا کہ ہم 30-35 سال کے لگتے تھے، کیونکہ اپنا خیال ہی نہیں رکھتے تھے۔ اولاد کا نہ ہونا انسان کو اندر ہی اندر کھائے جاتا ہے۔ اگر آپ کا ہم سفر آپ کو تانے نہ دیتا، تب بھی آپ خود بھی تو یہ سوچ کر پریشان رہتے ہیں کہ ابھی تک اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ 7 سال کا عرصہ بہت لمبا تھا۔ ہماری کبھی اس موضوع پر کوئی بڑی لڑائی نہ ہوئی تھی، کوئی باتیں کرنے والا تھا بھی نہیں۔ میرے شوہر کا اس دنیا میں کوئی بھی نہ تھا، اور میرے بھی بس کچھ دور پار کے رشتہ دار تھے جن کا ہمارے گھر میں زیادہ آنا جانا نہ تھا۔ لیکن آج میرے شوہر کی خالہ ہمارے گھر آئی، جو دوسرے شہر میں رہتی تھی، پر ملنے کے لیے آ گئی، اور انہوں نے آ کر میری ساس کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ وہ یہاں پر 3 دن کے لیے رہی اور انہوں نے مجھے 3 دن میں بہت تانے دیے۔ دیکھو گھر سونا پڑا ہے، کل کو تم لوگ بیمار ہو جاؤ گے، کوئی پانی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ تمہارا شوہر کاروبار بھی کرتا ہے اور گھر کے کام بھی کرتا ہے، یہ دال روٹی سبزی لانا تو اس کا کام نہیں ہے۔ ایک طرف وہ بیچارہ کاروباری آدمی، لوگ اس کو دے کر سلام کرتے ہیں، یہاں پر وہ 30-20 روپے کی دہی لینے کے لیے بازار جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ ماں جی گھر میں تو سبھی کام کرتے ہیں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو 2 جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن اپنے گھر کے کام تو وہ بھی کرتے تھے نا۔ میری خالہ ساس نے کہا کہ وہ تو تمہارے نبی تھے، وہ تو اللہ کے خاص بندے تھے، ہم لوگ تو عام بندے ہیں، ہم کہاں ان کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مقام کو پہنچنے کی بات نہیں ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا اس کو اسوہ حسنہ بنا کر اسی لیے پیش کیا کہ ہم اس پر عمل کر سکیں، اس لیے نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ وہ تو نبی تھے اور ہم تو عام انسان ہیں، وہ بھی تو عام انسان ہی تھے نا۔ اس بات پر تو انہوں نے مجھے اور بھی باتیں سنائی اور کہا، یہ عورت تو نہ دین کی ہے نہ دنیا کی، اور دنیا کی بھی نہیں۔ انہوں نے میرے شوہر کو کہا کہ یہ تمہیں کہاں سے مل گئی تھی؟ میرے شوہر نے کہا، میری امی نے رشتہ کروایا تھا اور میری بیوی میں کوئی غلطی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ تو بہت سارا زہر ہماری زندگی میں گھول کر چلی گئی، پر ہمارا جھگڑا اتنا بڑا نہیں ہوا۔ میں نے بس یہی کہا کہ ان کو یہ سب کچھ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اگر کوئی گھر پر آ جائے تو پھر کیا کر سکتے ہیں، اور پھر یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، جو ہے سو ہے۔ ہمارے یہاں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے، ہر مسئلہ تمہارے اندر ہے، یہ تمہیں بھی پتا ہے۔ میرے شوہر کی زبان پر آج تک یہ لفظ بھی نہ آیا تھا، پر آج شاید وہ بہت پریشان تھا۔ وہ گھر سے چلا گیا اور میں رونے بیٹھ گئی۔ میں 3 گھنٹے تک روتی ہی رہی۔ رونے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اکیلا نہ تھا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، جس کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ میری صورت سے عجیب سا لگ رہا تھا، جیسے کئی دنوں سے اس نے کھانا نہ کھایا ہو یا جیسے وہ کوئی فقیر ہو۔ میرے شوہر نے کہا، یہ مجھے سڑک پر ملا ہے،
اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہ ہے۔ لوگ اس کو مار رہے تھے جبکہ یہ روٹی چرا کر بھاگا تھا کیونکہ اسے بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے ان لوگوں سے اس کو بچا لیا اور میں اس کو اپنے گھر لے آیا ہوں۔ تم ذرا اس کے لیے کھانا لگا دو۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میرے شوہر کی گھر میں بہت مرضی چلتی تھی، وہ جو بھی کہتا میں اسے ہمیشہ ٹھیک ہے کہہ کر ہی جواب دیتی۔ میں نے کبھی کوئی سوال نہ کیا تھا اور وہ کوئی برا کام کر کے بھی نہ آیا تھا۔ وہ بچہ شکل سے ہی بہت بھوکا اور بیچارہ سا لگ رہا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں اس کو کچھ کپڑے دے دیتا ہوں تاکہ یہ نہا دھو کر صاف ستھرا ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نہا دھو کر صاف ستھرا ہو کے آ گیا۔ جب ہم نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا نام علی ہے، مجھے میرے باپ کا نام نہیں پتا۔ اس نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اسے اس طرح سے کھانا کھاتے دیکھ کر ہمارے دل میں بھی شکر پیدا ہوا کہ ہم روز اتنا اچھا کھانا کھاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی دل سے شکر ادا نہ کیا۔ اور یہ بیچارہ کیسے کھانا کھا رہا ہے۔ میرے شوہر نے اسے کمرے میں سونے کے لیے کہہ دیا۔ وہ مہمانوں کے کمرے میں سو رہا تھا اور میں اور میرا شوہر اپنے کمرے میں تھے۔ ہم دونوں ہی چھت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ نے علی کو یہاں کیوں روک لیا؟ کیا وہ ہمارے ساتھ رہے گا؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ ہم اسے گود لے لیں گے اور اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ شاید ہمیں پہلے ہی سب کچھ کر لینا چاہیے تھا۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جن کو اپنی نسل بڑھانے کی فکر رہتی ہے۔ وہ 15-16 سال تک اپنی بیوی کا علاج کرواتے اور انتظار کرتے ہیں کہ اسی سے اولاد ہو جائے، اور پھر ہار مان کر دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ ماں باپ بننے کے لیے بچہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہار مان کر دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ ماں باپ بننے کے لیے بچہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ دنیا میں ایسے بہت سے بچے ہیں جن کے پاس ماں باپ نہیں ہیں۔ اگر آپ ان کو گود لے لیں تو آپ ماں باپ بن سکتے ہیں۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں کب سے یہی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں قدرے چھوٹے بچے کو گود لینا چاہتی تھی۔ پر انسان تو انسان ہوتا ہے نا۔ اس سے یہ بات پوچھی کہ کیا وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو وہ بہت خوش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں تو خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ وہ بہت کم عمر اور معصوم تھا۔ میں نے اسے ماں بن کر پالنا شروع کر دیا۔ وہ اتنا سمجھدار تھا کہ باہر جا کر دکان سے سامان بھی لے آیا کرتا تھا۔ اس نے بھی مجھے ماں کہنا شروع کر دیا اور میرے شوہر کو باپ کہنا شروع کر دیا۔ ایسے لگنے لگا کہ ہمارے گھر میں یہ جو اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا، جو لوگ ہمیں جانتے تھے ان کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے کسی بچے کو اپنے گھر میں رکھ لیا ہے اور اب اس کو پال رہے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو پتہ نہیں تھا، ہم ان کو یہی بتاتے تھے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ لوگ ہماری فیملی پہ رشک کرتے تھے کہ آپ کا ایک بیٹا ہے، بس چھوٹی سی فیملی ہے۔ میں کہتی تھی کہ ہاں، اللہ کا شکر ہے۔ ہم نے علی کو اسکول بھی داخل کروا دیا تھا تاکہ وہ تھوڑی بہت پڑھائی کر سکے۔ ویسے اس کے دماغ میں پڑھائی کی بالکل بھی جگہ نہ تھی۔ وہ سڑکوں پہ رلتا رہا تھا، لیکن پھر بھی میں چاہتی تھی کہ وہ تھوڑی بہت پڑھائی کرے، کم سے کم اسے لکھنا پڑھنا تو آ جائے۔ باقی وہ میرے شوہر کا کاروبار بھی سنبھال سکتا تھا۔ میرے شوہر کا کپڑے کا کاروبار تھا جس میں کوئی اتنی زیادہ پڑھے لکھے انسان کی ضرورت نہ تھی، بس اسے سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے۔ میں نے علی کی بہت اچھی تربیت کی۔ ہر سال اسی طرح گزرنے لگے۔ اب وہ کافی بڑا ہو کر جوان ہونے لگا۔ اب ایسا لگتا تھا کہ گھر میں ایک نہیں 2 مرد ہیں۔ وہ اس گھر کو اچھی طرح سنبھالتا، گھر کے لیے ساری چیزیں بھی لے کر آیا کرتا تھا۔ ایک بات تو تھی کہ مجھ سے زیادہ اسے اپنے باپ سے محبت تھی۔ وہ میرے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس نے ہمیں اگلے دن سے ہی امی ابو کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ لفظ سننے کے لیے تو ہم ترس گئے تھے، لیکن خاندان کی طرف سے بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میرے شوہر کو تو ان کے کچھ رشتہ داروں نے یہاں تک بھی کہا کہ تم نے گھر میں ایک غیر مرد کو رکھا ہوا ہے، جبکہ اسی گھر میں تمہاری بیوی بھی رہتی ہے۔ میرا شوہر اس بات پر یہی جواب دیتا کہ وہ غیر مرد نہیں، ہمارا بیٹا ہے اور میری بیوی اس کی ماں ہے۔ تو لوگ کہتے کہ نہیں، اس کی ماں نہیں ہے، اس کے لیے تو نامحرم ہی ہے۔ تمہیں اگر بچہ ہی گود لینا تھا تو کسی بہت چھوٹے سے بچے کو گود لیتے۔ میرے شوہر کا جواب ہوتا کہ کیا وہ چھوٹا بچہ ہمیشہ چھوٹا ہی رہتا ہے، کبھی بڑا نہیں ہوتا؟ تو لوگ کہتے کہ جب تک وہ بڑا ہوتا تو تمہاری بیوی بوڑھی ہو جاتی، اور ابھی تو تمہاری بیوی جوان اور خوبصورت ہے، تم ان دونوں کو ایک ہی گھر میں اکیلا چھوڑ کے آ جاتے ہو۔ تمہیں یہ سب کچھ عجیب نہیں لگتا؟ میرا شوہر لوگوں کے ساتھ بحث کرتا تھا
کبھی کبھی جھگڑے پہ بھی بات آ جاتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ جو انسان بھروسہ کر رہا ہوتا ہے وہ غلطی پہ نہیں ہوتا، غلطی پہ وہ ہوتا ہے جو بھروسہ توڑتا ہے، اور بھروسہ کرنے والے کو کبھی سزا نہیں ملتی اگر اس کی نیت صاف ہو۔ ہم نے اس بچے کو سڑک سے اٹھا کر اپنی اولاد بنا لیا ہے، اب وہی ہمارا بیٹا ہے اور میری بیوی نے اس کی تربیت کی ہے۔ جو گندگی آپ لوگوں کے دماغ میں چل رہی ہے وہ کبھی منظر عام پر نہیں آنے والی، اس لیے آپ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں۔ ہمارے گھر جو 2-4 خاندان آتے تھے اور کبھی کبھی ملنا ملانا ہو جاتا تھا، انہوں نے بھی ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا، جس میں سے ایک خاندان تو میری دور کی کزن کا بھی تھی۔ اس کے نہ آنے کا مجھے بڑا دکھ تھا، لیکن اس کی بھی جوان بیٹی تھی اور اس کے شوہر نے کہا کہ انہوں نے سڑک سے کوئی لڑکا اٹھایا ہے، پتہ نہیں کون ہے، کیسا ہے، اس کے اندر کس کا خون ہے، کس نسل کا ہے اور کس ذات سے ہے، اس کو انہوں نے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ میری جوان بیٹیاں ہیں جن کو لے کر تم اس گھر میں نہیں جاؤ گی اور خود بھی نہیں جاؤ گی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ سب کچھ تو بہت عجیب ہے، انسان اس دنیا میں رہتا ہے تو اسے لوگوں سے ملنا ملانا بھی رکھنا پڑتا ہے، کبھی کبھی دوستوں رشتہ داروں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر ہم بیمار ہوں گے تو ہمارا علاج ڈاکٹر کرے گا، اور اگر ہم اکیلے ہوں گے تو علی ہماری خدمت کرے گا۔ ان لوگوں کا ہمیں کیا فائدہ؟ کیا وہ ہمیں راشن دے کر جاتے ہیں؟ کوئی کسی کے گھر کھانا نہیں دے کر جاتا، لیکن بات تسلی کی اور نیک نیتی کی ہوتی ہے۔ جب ان کے اندر وہ بھی نہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ تعلق رکھ کے کیا کریں گے؟ بنے لگے۔ علی اب جوان ہو گیا تھا جب ایک دن وہ بہت دیر سے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں تھے، تو کہنے لگا کہ دوستوں کے ساتھ تھا۔ میں نے کہا کہ ایسے کون سے دوست بنا لیے ہیں جو تمہیں آدھی رات کو گھر سے باہر رکھتے ہیں؟ ایسے دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھو، میں نہیں چاہتی کہ تم دیر سے آؤ۔ پتہ نہیں آج کیوں اس کو میری باتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ مجھ سے بہت ہی دور دور رہتا تھا، حالانکہ میں اسے ماں بن کے پال رہی تھی، لیکن اس کا میرے ساتھ ایسا رویہ نہیں تھا۔ وہ میرے شوہر کے ساتھ بہت خوش رہتا تھا، اس کے کام بھی کرتا اور ان کو اپنے دن بھر کی کہانی بھی سناتا، اور ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ایک دن مجھے میرے شوہر نے کہا کہ باہر والے شیشے بہت گندے ہیں، تم ان کو صاف کیوں نہیں کرتی؟ میں نے کہا کہ میں بڑی مصروف رہتی ہوں، نوکرانی سے کہا تھا اس نے ٹھیک سے نہیں کیے، میں خود کر دوں گی، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں بچا تو علی نے یہ کام کر دیا۔ حالانکہ وہ خود تھکا ہارا آیا تھا، پر میرے شوہر نے اس کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ دیکھو کتنے اچھے سے کام کیا ہے میرے بیٹے نے۔ وہ میرے شوہر کے لیے مختلف چیزیں بھی لایا کرتا تھا۔ ایک دن میرے شوہر کی اینک ٹوٹ گئی تو ان کے لیے نئی اینک لے آیا۔ ہم نے کہا کہ پیسے کہاں سے لیے؟ تو کہنے لگا کہ وہی پیسے جو آپ لوگ مجھے دیتے تھے میں جمع کرتا رہتا ہوں، انہی پیسوں میں سے لیے ہیں۔ میں نے اس سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا کہ ہم اس کے ماں باپ ہیں، ویسے بھی وہ اتنا تو بڑا تھا کہ اسے یہ بات یاد رہتی کہ ہم اس کے ماں باپ نہیں ہیں، کیونکہ جب وہ ہمارے گھر میں آیا تھا وہ کوئی دودھ پیتا بچہ نہ تھا، لیکن آج کل اس نے ایک عجیب سی حرکت کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ میرے شوہر کے سامنے مجھے نیچا دکھاتا تھا۔ ایک دن کہنے لگا کہ امی بڑی سست ہیں، میں نے تو آج سارے گھر کو صاف کروایا، نوکرانی سے ایسی جگہ صاف کروائی جو امی نے کبھی صاف نہیں کروائی۔ دیکھیں آج گھر کتنا اچھا لگ رہا ہے، میرے شوہر نے بھی کہا کہ ہاں یہ نوکرانی کو کچھ کہتی نہیں ہے، اس کے سر پہ کھڑی نہیں ہوتی، نوکرانی آ جاتی ہے تو یہ بستر پر جا کر سو جاتی ہے، نوکرانی اپنی مرضی سے کام کر کے چلی جاتی ہے۔ اگر نوکرانی نہیں ہوتی اور یہ سارے کام اس کو کرنے پڑتے تب اس کو پتہ چلتا۔ میرا شوہر میرے ساتھ کوئی بہت اچھے طریقے سے نہیں رہتا تھا، بس وہی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی ذمہ داری تھے اور بس ہم سفر تھے۔ اب ہمیں اور تو کوئی ملنا نہیں تھا، کم سے کم مجھے تو کوئی نہیں ملنا تھا، میں نے تو کوئی بچہ بھی پیدا نہیں کیا، پھر بھی میری صحت بڑی خراب رہتی تھی کیونکہ میں ٹینشن بہت لیتی تھی۔ میرا شوہر کبھی کبھی مجھ سے ایسے لاپرواہ ہو جاتا کہ جیسے میں اس دنیا میں وجود ہی نہیں رکھتی ہوں، اور پھر اپنے مطلب کے لیے ہی اسے میں یاد آ جاتی تھی۔ بس زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ اب میں ایسے ہی جھوٹ بولوں کہ بڑی محبت تھی ہم دونوں میں، تو ایسا بالکل بھی نہ تھا۔ میرے شوہر نے بھلے ہی کبھی پوری طرح جتایا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں یہ خلش تھی کہ میری وجہ سے اس کی اپنی اولاد نہیں ہوئی اور اس کی آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی ہے، اور اس خلش کو نکالنے کے لیے وہ مختلف طریقے استعمال کرتا تھا۔ کبھی مجھے دبے دبے لہجے میں تانے دیتا، کبھی کہتا کہ میں کسی کام کی نہیں ہوں۔ میں نے کبھی کچھ نہیں کیا اور نہ ہی مجھے گھر چلانا آتا ہے، مجھے گھرداری نہیں آتی،
تو کبھی علی کے ساتھ مل کر میری ذات پر طنز اور مذاق بھی کرتا تھا۔ بس میں چپ چاپ یہ سب کچھ برداشت کر لیتی تھی، اور میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ اگر میں کہتی کہ تم مجھ پر طنز کر رہے ہو تو کہتا کہ نہیں، ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں۔ وہ دونوں مل کر مجھ پہ طنز و مذاق کرتے تھے۔ وہ علی کو بھی اپنے جیسا بنا رہا تھا، کیونکہ وہ بھی تو ایک مرد ہی تھا۔ ایک دن میں نے علی سے کہا کہ اپنے بابا کی خوشامد مت کیا کرو، ان کے سامنے مجھے کیوں برا بناتے رہتے ہو؟ تو اس بات پر وہ بہت غصہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں بناتا، آپ ہی بری ہیں۔ آپ کو نہ تو گھر سنبھالنا آتا ہے اور نہ ہی کوئی کام کرنا آتا ہے، اور آپ کا پکایا ہوا کھانا کھانے سے اچھا ہے کہ انسان روزہ رکھ لے۔ میں نے علی کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں نے کہا کہ تمہیں تمیز نہیں ہے اپنی ماں سے بات کرنے کی؟ تمہارے لیے میں نے کتنا کچھ کیا اور تم مجھے باتیں سنانے لگے ہو؟ ایسی تربیت تو نہیں کی تھی میں نے تمہاری۔ اس کے چہرے پر میرے لیے اتنی نفرت ابھر آئی تھی کہ جیسے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ تم میری ماں ہو ہی نہیں۔ لیکن وہ خاموش رہا اور گھر سے چلا گیا۔ رات کو اس نے یہ بات اپنے باپ کو بھی بتا دی اور میری کلاس بھی لگوائی کہ آج امی نے مجھے بلا وجہ ڈانٹا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہاری گود سے پیدا کیا ہوا بیٹا نہیں ہے جو اس کو تم کچھ بھی کہتی رہو، میں لے کر آیا ہوں اس کو۔ اس کے جذبات کی بھی قدر کرو اور اس کو اس طرح سے باتیں مت سنایا کرو۔ میں نے کہا کہ پیٹ سے پیدا نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میں نے اس کو پالا ہے، تو کیا پالنے والی ماں کا کوئی مقام نہیں ہوتا؟ میرے شوہر نے کہا کہ آج کل تو پیدا کرنے والی ماں کو بھی کوئی مقام نہیں دیا جاتا۔ بچے بڑے بدتمیز اور خود غرض ہو گئے ہیں، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آئندہ اس کو اس طرح سے مت ڈانٹنا کہ جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، اور جوان لڑکے پہ کون ہاتھ اٹھاتا ہے؟ تمہیں خود سوچنا چاہیے۔ میرا شوہر بھی اس کے ساتھ مل گیا۔ میں حیران تھی۔ اب میں نے ان دونوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ میں کچھ نہیں بولتی تھی، گھر میں چپ چاپ رہتی تھی۔ جب ایک دن میرا شوہر گھر پہ نہ تھا اور علی نے میرے ساتھ ایسا کام کیا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ کبھی ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وہ فون پر کسی کو کہہ رہا تھا کہ آ جاؤ۔ وہ عورت ویسے بھی گھر میں اکیلی ہے اور بابا کے آنے میں ابھی 2 گھنٹے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کس کو بلا رہا تھا۔ میرے دل میں عجیب و غریب اور الٹے سیدھے سے خیالات آنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو جو لوگ باہر کھڑے تھے میں ان کو نہیں جانتی تھی۔ ان میں ایک بوڑھی عورت تھی اور ایک جوان لڑکی جو کہ دلہن بنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا جی آپ کون؟ تو کہنے لگی کہ ہمیں اکرم الہی کے گھر پہ جانا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ اکرم الہی کا ہی گھر ہے، لیکن آپ کو کس سے کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اکرم سے ہی کام ہے۔ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ میں ان کی بیوی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا بیوی ہو۔ وہ مجھے ایک سائڈ پہ کر کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے اور میرے شوہر کا انتظار کرنے لگے۔ میں نے کہا آپ لوگ کون ہیں اور ایسے کیسے میرے گھر میں آ سکتے ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتی، اور آپ نے اپنی بیٹی کو دلہن کیوں بنایا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دلہن کو دلہن ہی بناتے ہیں بی بی۔ یہ عورت تو مجھے بہت ہی زیادہ چلاک لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر آیا تو وہ اکیلا نہ تھا، اس کے ساتھ 4 لوگ بھی تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا کیونکہ ان کے ساتھ ایک آدمی مولوی بھی تھا جس نے ہاتھ میں رجسٹر بھی اٹھایا ہوا تھا۔ کیا میرا شوہر نکاح کر رہا تھا؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ صبح وہ اپنے کام پر جاتا اور دوپہر کو آ کر نکاح کر لیتا؟ مگر ایسا ہی ہوا۔ مجھے میرے شوہر نے ان کے لیے چائے بنانے کے لیے کچن میں کیا بھیجا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے کانوں نے آواز سنی۔ دراصل وہ مولوی میرے شوہر کا اس لڑکی کے ساتھ نکاح پڑھا رہا تھا۔ میں فوراً بھاگی اور میں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تو میرے بیٹے نے مجھے پکڑ کر سائڈ پہ کر دیا اور کہا کہ امی آپ میرے ساتھ آئیں، دیکھیں مردوں کے سامنے تماشا نہ کریں۔ وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ میں بری طرح گھبرا گئی۔ میرے شوہر کا نکاح ہو رہا تھا اور میں اسے روکنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ میں باہر جانے لگی کہ علی نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تم مجھے جانے دو، نہیں تو بہت بڑی قیامت آ جائے گی۔ علی نے کہا کہ قیامت آ چکی ہے اور یہ قیامت میں ہی اس گھر میں لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ علی میرا ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے باہر سے آواز آئی۔ سب ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا نکاح ہو چکا تھا۔ میں اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر ایسے بیٹھی کہ جیسے میرے جسم سے روح پرواز کر گئی ہو۔ میں 39 سال کی تھی اور میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہ تھا۔ میری جوانی ڈھل چکی تھی، میری عمر گزر چکی تھی
اور میرے شوہر نے اس عمر میں آ کر دوسری شادی کر لی۔ میرا شوہر بھی 39 سال کا تھا، لیکن مرد اتنی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ میں باہر آئی تو نکاح ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے میری طرف دیکھ رہی تھی اور اس کی ماں اس کی بھلائی لے رہی تھی۔ میرے فاتحانہ مسکراہٹ لیے میری طرف دیکھ رہی تھی اور اس کی ماں اس کی بھلائی لے رہی تھی۔ میرے شوہر نے بھی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں ہار چکی تھی۔ میرے شوہر نے ان کو کوئی بات کہی اور وہ مہمانوں والے کمرے میں چلے گئے۔ اس نے ان لوگوں کو رخصت کیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا، میں اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں اس کو جانتی ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ مجھے یہ کام 10 سال پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا۔ میری ابھی بھی اولاد ہو سکتی ہے۔ میں اولاد پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دوسری شادی کر لی تو کیا ہو گیا؟ تمہیں چھوڑا تو نہیں ہے۔ بس اس گھر میں ویسے ہی رہو جیسے پہلے رہتی تھی۔ باقی میں کوئی الٹی سیدھی باتیں اور روز روز کے جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اگر تمہیں اس طرح کی زندگی قبول نہیں ہے تو تم مجھے بتا دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ میرا شوہر اتنا کہہ عدلی وہاں پر داخل ہوا۔ اس نے کہا کہ فکر نہ کرے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر کمی بھی تو آپ ہی کے اندر ہے نا۔ اب بابا نے آپ کو اگر رکھا ہوا ہے تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں حیران تھی کہ اسے مجھ سے اتنی نفرت کیوں تھی؟ صرف اس لیے کہ میں اسے بچپن سے پالا کرتی تھی، تھوڑا سا ڈانٹ دیتی تھی اور کبھی ایک دو تھپڑ بھی لگا دیتی تھی، کیونکہ یہ سب کچھ علی نے کروایا تھا۔ جی ہاں، وہی اس عورت کے گھر جایا کرتا تھا اور اس کی چھوٹی کزن کے ساتھ محبت بھی کرتا تھا، لیکن بڑی بیٹی کی ابھی تک شادی نہ ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو عورت نے کہا کہ جب تک بڑی بیٹی کی شادی نہ ہوتی چھوٹی کزن کی شادی نہیں کروا سکتے۔ ہر بڑی بیٹی کی شادی کی عمر گزر چکی تھی، وہ 30 سال کی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک رشتہ ہے بڑے ہی امیر آدمی کا، اس کی کپڑے کی فیکٹری ہے۔ اس نے اپنے باپ کا رشتہ پیش کر دیا اور میرے شوہر کو بھی لڑات میں پتہ چلا کہ اس نے 2 مہینے تک بنانے کے بعد میرے شوہر کو اس بات پہ راضی کیا ہے، اور لڑکی کی تصویریں دکھا دکھا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ بھی تو مرد تھا، اور وہ لڑکی جوان بھی تھی اور خوبصورت بھی اور کنواری بھی تھی۔ میرے شوہر نے اس کے ساتھ مل کے یہ سارا پلان بنایا اور ان دونوں نے شادی کر لی۔ مجھے بتانا ضروری تک نہ سمجھا تاکہ میں کوئی واویلا نہ کر دوں۔ میں حیران تھی کہ میرے سوتیلے بیٹے نے مجھ پر اس زندگی کا سب سے بڑا ظلم کر دیا۔ میرا وہ شوہر جس نے مجھے آج تک بے اولاد ہونے کا طعنہ نہ دیا، وہ دوسری شادی کر بیٹھا اور مجھے طلاق کی دھمکی بھی دے دی کہ اگر رہنا ہے تو رہو، نہیں تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ میں بتا نہیں سکتی تھی کہ میرے اوپر کیا گزر رہی تھی۔ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم، میرا کیا قصور تھا؟ اگر میں ماں نہیں بن سکتی تھی تو اس میں میری کیا غلطی تھی؟ میڈیکل کنڈیشن کسی کے ساتھ بھی تو ہو سکتی ہے۔ اب تو میری میڈیکل کنڈیشن کسی کے ساتھ بھی تو ہو سکتی ہے۔ اب تو میری زندگی گزر گئی تھی، میں کہیں اور بھی نہیں جا سکتی تھی، بس اسی گھر کے کسی کونے میں پڑی رہتی تھی۔ علی، میرا شوہر اور اس کی دوسری بیوی، جیسے ان تینوں نے مل کر میرے خلاف ایک محاذ بنا لیا تھا۔ وہ باہر جاتے، سیر کرتے، ہنستے مسکراتے، کھاتے پیتے، یہاں تک کہ میرے شوہر کے ہاں اولاد بھی ہونے والی تھی، اور میری زندگی بس ایک کمرے میں ہی گزر رہی تھی۔ میرا آپ سب سے یہ سوال ہے کہ اس سب میں آخر میرا کیا قصور تھا؟ میں نے سڑک سے اٹھائے ہوئے ایک بچے کو پالا، اپنے شوہر کے فیصلے میں اس کا ساتھ دیا، اور وہ میرے لیے اتنی بڑی مصیبت لے آیا۔ اس نے مجھے اپنی ماں نہیں سمجھا، اپنا دشمن سمجھا، اور میرے لیے اس گھر میں سوتن لے کر آ گیا، صرف اور صرف اپنی راہیں آسان کرنے کے لیے، کیونکہ 2 سال کے بعد میرے شوہر نے اس کی بھی شادی کروا دی۔ وہ سب اس گھر میں خوش رہتے ہیں۔ میرا شوہر اپنی دوسری بیوی کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور علی اپنی بیوی کے کمرے میں بس ادھر ادھر بیٹھی رہتی ہوں اور ان کے لیے کھانے پکاتی رہتی ہوں۔ ان کی نوکرانی بن کر رہ گئی ہوں میں۔ آہستہ آہستہ میری عزت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے تو نہ کوئی بات بتائی جاتی ہے، نہ مجھ سے کچھ پوچھا جاتا ہے، اور نہ ہی کوئی مشورہ دیا جاتا ہے۔ اب میں بیمار رہنے لگی تھی، بہت زیادہ بیمار، اتنی بیمار کہ اپنا آپ بھی سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں جلدی ہی اس دنیا سے چلی جاؤں گی، اور کون ہوگا میری موت کا ذمہ دار؟ کیا وہ علی ہوگا جس کو میں نے اپنی اولاد سمجھ کے پالا تھا، یا پھر میرا شوہر جس سے میں نے زندگی بھر کچھ نہ مانگا، یا وہ لڑکی جس کے سامنے میں آج تک ڈر کے مارے بولی بھی نہ تھی کہ اگر اس کے سامنے کچھ بول دیا تو میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا۔ دنیا میں بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں، بڑے بڑے ظالم لوگ رہتے ہیں،
بس تسلی ہے تو اس بات کی کہ آخرت میں میرا